السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اکرام سے سوال، کیا سعد کاندھلوی کو امیر ماننے والے مجرم ہیں؟ معارف القرآن حصہ سوم صفحہ نمبر 149 پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ قرآن اور حدیث میں تحریف کرتے ہیں وہ تو مجرم ہیں، لیکن جو لوگ ان کو امام مانتے ہیں وہ بھی سخت ترین مجرم۔ پھر معارف القرآن حصہ دوم صفحہ نمبر 584 لکھا ہوا ہے کہ تفسیر بالرائے کے مجمع میں جانا گناہ ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، پہلا کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ سعد کاندھلوی صاحب تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ سعد کاندھلوی کے بارے میں ام المدارس دارالعلوم کہتا ہے کہ یہ جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے، انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ ابھی بھوپال کی اجتماع میں جو ابھی 4-6 مہینہ پہلے ہوا نومبر میں، حدیثیں غلط بیان کی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو لوگ ان کو اپنا امیر یا امام مانتے ہیں وہ مجرم اور گناہگار ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ جواب علماء اکرام بتائیں امت کو اس وقت۔ اگر مجرم ہے تو بتاویں، اور ان کو امیر ماننے والے مجرم نہ ہیں وہ بھی بتا دیں۔ میں نے 2 حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اس کو جا کے دیکھ لیجئے۔ چونکہ میں نے معارف القرآن کا حصہ سوم کا صفحہ نمبر 147 لکھ دیا غلطی سے، جو صفحہ نمبر 149 ہے۔ دوسری بات، تفسیر ابن کثیر سورہ دہر میں کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عجرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بیوقوفوں کی سرداری سے بچائے۔ تو کعب ابن عجرہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیوقوفوں کی سرداری کیا ہے؟ کہ میرے بعد ایسے سردار آئیں گے جو میری سنتوں پر نہیں چلیں گے، لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ جو ان کی پیروی کرے گا نہ میرا تعلق ان سے ہے، نہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، نہ میرے حوض کوثر پر پانی پی پائیں گے۔ جو ان کی مخالفت کرے گا میرا تعلق ان سے ہے، ان کا تعلق مجھ سے ہے۔ تو چونکہ سعد کاندھلوی صاحب سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدیں سب سے مقدس اور محترم ہیں، خانہ کعبہ، مسجد نبی اور بیت المقدس۔ سعد کاندھلوی کہتے ہیں خانہ کعبہ، مسجد نبی کے بعد تیسرا محترم و مقدس جگہ نظام الدین ہے۔ یہاں حضور کی مخالفت کیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبر میں 3 سوال ہوگا، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور میرے بارے میں۔ سعد کاندھلوی صاحب کہتے ایمان، اعمال و معاشرہ کا ہوگا، حضور کا نام ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ تو جو سنت کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد ضرار بنانے والے منافق تھے۔ سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں مسجد ضرار بنانے والے ایمان والے تھے۔ یہ چند چیزیں میں نے پیش کر دیا، باقی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو سنت کی مخالفت کرے گا اس کو جو امام بنائے گا، امیر بنائے گا، تو کیا حضور کے حوض کوثر پر پانی پی پائے گا؟ یہ حدیث ان پر ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں علماء اکرام آپ وارث انبیاء ہیں۔ دیکھو یہ چیزیں میں نے کتاب سے پڑھی، اس کتاب کا حوالہ دے دیا۔ فیصلہ کرنا، رہبری کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ تو اس پڑھنے کے بعد میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ معارف القرآن میں جو لکھا ہے، جو قرآن حدیث میں تحریف کرتا ہے، اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، وہ تو مجرم ہو، وہ تو گناہگار ہوگا، لیکن جو ایسے کو امام بناتا ہے وہ سخت ترین مجرم ہوگا۔ تو سعد کاندھلوی کو جو امیر مانتے ہیں وہ سخت ترین مجرم ہیں کہ نہیں ہے؟ اور ابن کثیر میں جو کعب ابن عجرہ کی روایت کے اعتبار سے یہ چیز ان پر فٹ ہوتی کہ نہیں فٹ ہوتی ہے؟ لہذا آپ لوگ عالم ہو، وارث انبیاء ہو، امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائیں،
تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ نہ ہونے پائے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ دیوبند بخوبی انجام دے رہا ہے، وہ چیزیں بتا بھی رہا ہے، اور دیوبند کو یہ لوگ گالیاں بھی بک رہے ہیں۔ لہذا آپ لوگ عالم ہیں اور بتائیں کہ ان کو امیر ماننے والا مجرم ہے کہ نہیں۔ فقط والسلام۔